خواجہ محمد عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ. اللہ رب العزت نے ان کو امام العلماء والصلحاء بنایا. چنانچہ جب ملک تقسیم ہوا تو بہت سارے علماء نے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کو خط لکھا کہ پہلے تو آنا جانا تھا، مسئلہ ہوتا تھا تو آپ کی طرف رجوع کر لیتے تھے، اب ملک تقسیم ہو گیا، اب کیا کریں؟ تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے 3 بندوں کے نام دیے کہ یہ پاکستان میں ہیں، جب تمہیں ضرورت ہو ان سے پوچھ لینا، میری ضرورت نہیں پڑے گی. ان میں سے ایک خواجہ عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ تھے. نام لکھا ان کا. اکثر دارالعلوم دیوبند کے دورے پر جایا کرتے تھے اور ہر سال 2 ہفتے دارالعلوم دیوبند میں رہا کرتے تھے. حضرت صدیقی رحمت اللہ علیہ. ایک مرتبہ حضرت نے 1 ہفتے بعد جانے کا ارادہ کر لیا تو اساتذہ کو پتہ چلا دارالعلوم کے کہ حضرت 1 ہفتے کے بعد جا رہے ہیں اس مرتبہ. تو حضرت تیاری کر رہے تھے. اتنے میں حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ دارالحدیث میں تھے. انہوں نے حدیث کے درس کو موقوف کیا، روکا اور حضرت سے ملنے کے لیے آئے. حضرت سمجھے کہ بس الوداعی ملاقات کے لیے آئے ہیں. پوچھا کہ کیسے تشریف لانا ہوا؟ تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت آپ ہر سال طلباء کو 2 ہفتے دیا کرتے تھے، اس دفعہ 1 ہفتے کے بعد جا رہے ہیں، اگر ہماری کوئی کوتاہی تو معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں. میں نے حدیث کا درس موقوف کر دیا، طلباء کمرے کے دروازے تک بیٹھے ہیں، جب تک 1 ہفتہ اور ایکسٹینڈ نہیں کریں گے ہم دارالحدیث میں نہیں جائیں گے. حضرت نے 1 ہفتہ اور رہنے کا ارادہ فرمایا، تب حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے آ کے درس شروع فرمایا. حضرت مفتی کفایت اللہ رحمت اللہ علیہ طلباء کو درس دے رہے ہیں. درس کے دوران فرماتے تھے، قلب کا لفظ آ گیا تو فرمانے لگے بھئی اگر تو اس کی ترکیب کوئی معلوم کرنی ہے تو وہ ہم سمجھا دیں گے، اور حقیقت معلوم کرنی ہے تو پھر ذرا خواجہ صاحب کے پاس تمہیں جانا پڑے گا. حضرت انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ خواجہ عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ کے چہرے کو دیکھتے تھے تو سبحان اللہ پڑھا کرتے تھے. فرماتے تھے کہ چہرے پہ ولایت کا نور نظر آتا ہے. حضرت کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو ملنے کے لیے تشریف لائے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی عادت مبارکہ تھی کہ کوئی بھی آ جاتا اپنے معمول کو چھوڑتے نہیں تھے، حتیٰ کہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ شیخ وہ تشریف لائے تو حضرت کے پاس بیٹھے. پھر پوچھا کہ حضرت یہ وقت میرا لکھنے کا ہے تو حکم ہوگا تو یہاں بیٹھوں گا، اجازت ہوگی تو میں کام کر لوں گا. تو حاجی صاحب نے فرمایا جاؤ لکھ کے پھر آ جانا. اس دن بھی اپنا لکھنے کا معمول ترک نہیں کیا، اپنے شیخ تشریف لائے. حضرت صدیقی رحمت اللہ ملنے کے لیے گئے تو حضرت نے پیغام بھیجا کہ ایک فقیر ہوں اور آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بلا لیا. فرمایا کرتے کیا ہیں؟ تو صدیقی رحمت اللہ نے جواب دیا میں اللہ اللہ کرتا بھی ہوں، اللہ اللہ کرواتا بھی ہوں. حضرت تھانوی رحمت اللہ کو یہ بڑا پسند آیا کہ اللہ اللہ کرتا بھی ہوں اور اللہ اللہ کرواتا بھی ہوں. تو حضرت تھانوی رحمت اللہ نے فرمایا کہ اچھا پھر آج ہم سارا دن اسی خانقاہی ترتیب پر گزاریں گے. سارے معمول چھوڑ دیے، سارا دن حضرت صدیقی رحمت اللہ واپس رہے. شام کو ٹرین سے واپس دیوبند آنا تھا. تو جب شام کو نکلنے لگے تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ اپنی مسجد سے چھوڑنے کے لیے دروازے تک آئے اور دروازے پر آپ کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ حضرت قیامت کے دن مجھے یاد رکھنا. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے یہ الفاظ کہے، حضرت قیامت کے دن مجھے یاد رکھنا. یہ خواجہ عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ. حضرت صدیقی رحمت اللہ علیہ خود فرماتے تھے، ان کے خلفاء سے ہم نے یہ بات سنی کہ میں دارالعلوم دیوبند میں مقیم تھا کہ حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ انہوں نے خواب دیکھا جس میں ان پر دعوت کا کام کھولا گیا اور وہ میرے پاس آئے کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، آپ اس کی تعبیر بتائیں. تو حضرت صدیقی رحمت اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے دعوت کا کام لیں گے اور آپ کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں سے نکلا کریں گے
تو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے کہا کہ حضرت پھر ابتدا فرما دیجئے. حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا بستر ان کے کندھے پر رکھا اور ان کو وہاں سے انہوں نے اپنے گھر واپس بھیجا. خواجہ المالک صدیقی رحمۃ اللہ یہ واقعہ خود سنایا کرتے تھے. ایسے بزرگ تھے. ان کا تقوی اللہ اکبر، حیران ہوتے ہیں. تقوی کا حال دیکھو. جہاں جاتے تھے اپنا کھانا ساتھ، یعنی گھی اور گڑ اور آٹا اور مرچیں نمک، اس قسم کی سب چیزیں بس اپنے ساتھ گٹھڑی میں ہوتی تھی. جہاں جاتے تھے بس اپنا کھانا بنواتے تھے اور وہ کھاتے تھے. بات صاف تھی، فرماتے تھے کہ میں دوسرا کھانا نہیں کھا سکتا. اب ان کا واقعہ جو ہمارے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ کے گھر میں پیش آیا، وہ واقعہ سنیے. حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے حضرت مولانا عبد الرحمن قاسمی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، بہت بزرگ نوجوان تھے. اللہ اکبر. ایک دفعہ واقعہ سنانے لگے. کہنے لگے کہ ابا جی گئے ہوئے تھے سفر پر. حضرت صدیقی رحمت اللہ علیہ نے اسلام آباد سائیڈ پر وقت دیا ہوا تھا، پھر وہاں سے واپسی چکوال تشریف لے آئے. تو اچانک ملنے کے لیے آ گئے. میں بڑا خوش ہوا. میں نے حضرت کو گھر میں بٹھایا اور میں نے کہا کہ حضرت آپ ایک رات قیام کریں. حضرت نے فرمایا میں ایک رات قیام کروں گا پھر آگے جاؤں گا. اب میں حضرت کی ساری خدمت کر رہا تھا. فرماتے ہیں کہ جب دوپہر کا وقت ہوا، دسترخوان لگایا، کھانا لا کے رکھا. میں نے کہا کہ حضرت کھائیں. تو حضرت نے کھانے کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ نہیں. میں حیران. دوبارہ میں نے عرض کیا کہ حضرت کھانا کھائیں. تو کہتے ہیں کہ ذرا غصے کی نظر سے میری طرف دیکھا اور فرمایا کہ تمہارے گھر میں سور کہاں سے آیا. یہ الفاظ کہے کہ تمہارے گھر میں سور کہاں سے آیا. تو میں گھبرا گیا، پسینہ چھوٹ گیا. میں نے کہا حضرت میں اما جی سے پوچھتا ہوں. کہتے میں اندر گیا، میں نے اما جی سے کہا حضرت کھانا نہیں کھا رہے، اور حضرت فرما رہے ہیں تمہارے گھر میں سور کہاں سے آ گیا. کہتے اوہو، والدہ صاحب نے سر پکڑ لیا. مجھے خیال نہ رہا، یہ میری ہمسائی 1 سال سے میرے پیچھے پڑی ہوئی تھی. جب کبھی تمہارے پیر صاحب آئیں گے تو ایک وقت کا کھانا میں پکاؤں گی. ہمسائیگی میں تالیف قلب کی وجہ سے میں نے اسے کہہ دیا تھا. تو یہ کھانا تو ان کے گھر کا پکا ہوا ہے. پتا چلا کہ ان کے خاوند کی نوکری تو ٹھیک تھی، لیکن پیسے اس نے بینک میں سود کے اکاؤنٹ میں رکھے ہوئے تھے. یہ سور آیا ہوا تھا. پھر والدہ صاحبہ نے الگ کھانا بنایا اور وہ حضرت صدیقی رحمۃ اللہ نے کھایا. اتنا تقویٰ تھا، سبحان اللہ. چنانچہ حضرت صدیقی رحمۃ اللہ ایک چھتری ہمیشہ سر پہ رکھتے تھے، ہاتھ میں رکھتے تھے، سردی گرمی ہر وقت. اب لوگ بڑے حیران کہ بھائی گرمیوں میں تو چلو دھوپ سے بچنے کے لیے، سخت سردی میں بھی چھتری ساتھ. ایسے لگتا تھا جیسے جذبے بدن بنی ہوئی ہے. تو ایک عالم نے پوچھا کہ حضرت سردی میں آپ نے یہ چھتری کیوں رکھی ہوئی ہے. تو حضرت عوام الناس کو ٹال دیتے تھے، علماء کو بتا دیتے تھے. تو جب اس عالم نے پوچھا نا کہ حضرت یہ چھتری کیوں رکھی ہوئی ہے، فرمایا کہ میں نے دھوپ سے بچنے کی نیت سے نہیں رکھی ہوئی، بلکہ میں اسے اپنے سر پہ رکھتا ہوں. جب کبھی دائیں طرف سے کوئی غیر محرم دور سے آ رہی ہوتی ہے تو میں اس چھتری کو یوں کر لیتا ہوں، اور بائیں طرف سے آتی ہے تو چھتری کو یوں کر لیتا ہوں. میں غیر محرم کا کپڑا بھی نہیں دیکھتا. تقوی سے کہتے ہیں. اور پھر نظر کی اس عبادت کا اجر کیا ملا؟ جو اللہ کا وعدہ کہ جس نے غیر سے اپنے نظر کی حفاظت کی میں اسے عبادت کے اندر لذت عطا فرماتا ہوں. اکوڑا خٹ مدرسہ بہت بڑا مدرسہ ہے. حضرت وہاں تشریف فرما تھے تو حضرت کو امامت کے لیے کہا گیا. حضرت امامت کے مصلی پہ کھڑے ہوئے، مکبر نے تکبیر کہہ دی، اور تکبیر کے تھوڑے سے وقفے کے بعد حضرت نے تحریمہ باندھی. اب علماء ساتھ تھے، چونکہ حضرت کے تقریباً 300 خلفاء، سارے کے سارے مفتی، علماء، قراء، محتمم حضرات ہوتے تھے.
اس لیے امام العلماء کہا جاتا تھا. تو علماء کا مجمع تھا. تو ایک عالم نے پوچھا کہ حضرت وہ اقامت جب کہی گئی تو اس کے کچھ دیر کے بعد آپ نے تحریمہ باندھی, طبیعت ٹھیک تھی, خیریت تھی؟ تو حضرت نے فرمایا ہاں مولانا, آپ مولوی لوگ ہیں, آپ لوگوں کی کیفیت تو ہر وقت بنی ہوئی ہوتی ہے, میں تو فقیر آدمی ہوں, مصلی پہ کھڑا ہوتا ہوں, جب تک سامنے بیت اللہ نظر نہیں آتا میں تکبیر کی نیت نہیں باندھا کرتا, میں نماز کی نیت نہیں باندھا کرتا. اللہ اکبر. غیر محرم سے نظر بچانے کے یہ انعام ملا, اللہ نماز کے اندر ایسی کیفیت دے دیتے تھے. تو یہ تقوی ولایت کے حصول کے لیے شرط ہے. ہم بھی اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے دل میں ولایت کا نور آئے تو پھر ہمیں بھی اس کا خیال رکھنا پڑے گا. کسی پل سے پانی گزرتا ہے, یہ تقوی میں اختیار کرنا پڑے گا. جتنا زیادہ کریں گے اتنا زیادہ ولایت کے درجات